السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے دعا کی طاقت کے بارے میں، اور آج کی اس ویڈیو میں آپ سے انبیاء کرام کے قصے بیان کروں گی۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا قصہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو بے پناہ دولت سے نوازا تھا۔ دنیا میں موجود کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس نہ ہو۔ حضرت ایوب علیہ السلام اپنے وقت کے ملٹی ملینئر تھے۔ پھر اللہ پاک نے ان کو آزمایا، ان سے سب کچھ چھین لیا۔ ان کی بہت ساری اولاد تھی اور ساری ایک ساتھ فوت ہو گئی۔ وسیع و عریض رقبے پر ان کی فصلیں جل کر راکھ ہو گئیں، اور پھر اللہ نے ان کو بے شمار بیماریاں لاحق کر دیں۔ پھر ایک دن حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کی اور اللہ سے رحم مانگا۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ اور ایوب کو یاد کرو جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے، اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ سورۃ انبیاء۔ اللہ پاک نے ایوب علیہ السلام کی دعا قبول کر لی اور حضرت ایوب علیہ السلام کو صحت یاب کر دیا، اور ان کو پہلے سے بھی کئی گنا زیادہ دولت اور شان و شوکت عطا فرمائی۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ۔ ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور جو ان کو تکلیف تھی وہ دور کر دی، اور ان کو بال بچے بھی عطا فرمائے۔ سورۃ انبیاء۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حضرت زکریا علیہ السلام کی بے بسی کا واقعہ ذکر کیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی بیوی بانجھ تھی، وہ بچے پیدا نہیں کر سکتی تھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو گئے، پوری عمر گزر گئی، بیوی بچے پیدا نہیں کر سکتی تھی۔ تو ایک دن گھبرا کر اپنے اللہ سے دعا کی، یا اللہ اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میری بیوی بھی بچے پیدا نہیں کر سکتی، یا اللہ تو مجھے بڑھاپے کا سہارا دے۔ اور اللہ نے دعا قبول کر لی اور ایسی بیوی میں سے بچے دے دیا جو بچہ پیدا کر ہی نہیں سکتی تھی۔ اور پھر حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا، اے میرے رب، میں تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں رہا۔ سورہ مریم آیت نمبر 4۔ اِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا۔ جب اس نے اپنے رب کو آہستہ سے پکارا اور کہا، اے میرے رب، میری ہڈیاں بڑھاپے کے سبب کمزور ہو گئی ہیں، اور سر بڑھاپے کی وجہ سے شعلہ مارنے لگا ہے، اور میں اپنے بعد اپنے بھائی بندوں سے ڈرتا ہوں، اور میری بیوی بانجھ ہے، تو مجھے اپنے پاس سے وارث عطا فرما۔ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ۔ اے زکریا، ہم تجھے خوشی سناتے ہیں ایک لڑکے کی جس کا نام یحییٰ ہے۔ قال رب انا یکون لی غلام وکانت امرأتی عاقرا وقد بلغت من الکبر عتیٰ۔ عرض کی، اے میرے رب، میرے لڑکا کہاں سے ہوگا؟ میری عورت تو بانجھ ہے اور میں بڑھاپے سے سوکھ جانے کی حالت کو پہنچ گیا ہوں۔ حکم ہوا کہ اسی طرح ہوگا کہ مجھے یہ آسان ہے، اور میں پہلے تم کو بھی تو پیدا کر چکا ہوں اور تم کچھ چیز نہ تھے۔ القرآن سورہ مریم۔ پھر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا کہ جب وہ مچھلی کے پیٹ میں گئے تو بے بسی کا یہ عالم تھا کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ 3 اندھیروں کے پیٹ میں تھے، ایک رات کا اندھیرا، دوسرا سمندر کے نیچے گہرائی کا اندھیرا، اور تیسرا مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا۔ اور پھر حضرت یونس علیہ السلام نے بے بسی میں اللہ کو پکارا، فنادیٰ فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اندھیرے میں خدا کو پکارنے لگے کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں قصوروار ہوں۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ہم نے یونس علیہ السلام کی کال کو آنسر کیا اور ان کو وہاں سے نکالا جہاں سے نکلنے کے سارے راستے بند تھے۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ۔ تو ہم نے ان کی پکار سن لی اور ان کو غم سے نجات بخشی۔ میرے دوستو، اللہ پاک نے یہ واقعات قرآن میں اس لیے ذکر کیے کہ میرے بندو، مجھ سے کبھی نا امید نہ ہونا۔ میں نے موسیٰ کو فرعون کی گود میں پال کر دکھایا، اسماعیل کو چھری کے نیچے بچا کر دکھایا، ابراہیم کو جلتی آگ میں بچا کر دکھایا، مریم کو بن باپ کے بیٹا دے کر دکھایا، یوسف کو ایک قیدی سے بادشاہ بنا کر دکھایا۔ اس لیے ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ سے ہر وقت مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اللہ کی ذات تو وہ ہے جو ناکامیوں میں بھی کامیابی پیدا کر سکتی ہے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میرے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو
آپ تک پہنچ سکے۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔